کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں برود صحرا، مجنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی ڈر نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا کے دھوکے سے نکلیں، اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج میں آپ کو ماہی زہرج کے بارے میں بتاؤں گا، جس کو عربی میں سمک کہتے ہیں اور فارسی میں، اردو میں اس کو ماہی زہرج کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو فش بریز کہتے ہیں، اور اس کا مزاج گرم خشک ہے، اور یہ پیٹ کے کیڑوں کو مارنے کے لیے، پیٹ میں ملاپ جس کو ہم کہتے ہیں ان کو مارنے کے لیے، اور پیٹ میں جو تعفن گندے زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے، انتہائی مجرب چیز ہے، اور یہ عرق النساء میں استعمال ہوتا ہے۔ اور عورتوں کے مسائل جو ہیں جیسے کہ لکوریا ہو گیا اور تعفن سمیل آنا پسینے سے، اور ایسے مسائلوں کو ختم کرنے کے لیے مرد ہو یا عورت ہو ان کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے۔ اکثر لوگوں کے پسینے سے سمیل بہت گندی آتی ہے، وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کی یہ سمیل تعفن کو ختم کرنے کے لیے اس کو دوائیوں کے ساتھ استعمال کرایا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سروں میں بچوں کے اکثر جوئیں پڑ جاتی ہیں، جوؤں کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کو پیس کر، یہ ایک شیردار بوٹی ہوتی ہے، اس کو سکھا کر اس کا پاؤڈر بنا کر اور اس کو سر میں لگانے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جتنے شیمپو بن رہے ہیں دنیا میں جوؤں کو مارنے والے شیمپو ہیں، ان کے لیے یہ بوٹی استعمال ہوتی ہے، ان سارے ہی شیمپوؤں میں یہ بوٹی استعمال ہوتی ہے۔ اور گھروں میں کیڑے حشرات، سانپ بچھو کو بھگانے کے لیے، اور گھر میں مکھیوں کو ختم کرنے کے لیے اس کا سفوف، اس کا پاؤڈر بنا کر چھڑکا جاتا ہے۔ مینڈک ہے، لال بیگ ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیڑے مکوڑے، جتنے حشرات ہیں وہ سارے ہی گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ ایسی مجرب چیز ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کسی بھی جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو، کوئی بھی نسخہ لینا ہو، قبض کی دوا، ہیپاٹائٹس سی کی دوا، خارش کی دوا اور گردے کی درد کی دوا، یہ 4 قسم کی دوائیاں ہماری بالکل فری ہیں۔ کسی میرے بھائی کو، میری بہن کو ضرورت ہو، مجھے کال کرے، واٹس ایپ کرے، ٹی سی ایس کے ذریعے، لیپٹ کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے، یہ 2 دن کے اندر اندر دوائی آپ کو آپ کے گھر میں مل جاتی ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اکثر مرد اپنی ہی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں، ہاتھ رسی کی وجہ سے، مشت زنی کی وجہ سے، اور پھر اپنے آپ کو عورت کے قابل نہیں سمجھتے، اتنے ویک ہو جاتے ہیں کہ شادی کے نام سے گھبراتے ہیں، اور اگر شادی ہو بھی جائے تو اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو ایسے مردوں کے لیے ہمارا 40 دن کا کورس ہوتا ہے، صبح شام کا کیپسول ہوتا ہے، 7 مجون ہوتا ہے، 40 دن کے بعد 2 تلے ہوتے ہیں اور 1 مجون کی ڈبی۔ یہ ایک مرد کی مکمل ٹریٹمنٹ ہے، اور یہ مکمل کورس 6000 روپے میں ہے، اور پہلے دن سے ٹینشن، بوجھل پن، تھکاوٹ آپ کی ختم ہو جائے گی، شہوت بہت اوپر چل جائے گی، ٹائمنگ آپ کی بہت اوپر چل جائے گی، اور مستقل سٹرونگ ہو جائیں گے۔ اور اکثر مرد جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہوتی، سپرم بہت کم ہے، اور ان کے لیے بھی انتہائی مجرب چیز ہے۔ فسٹ سیل کو یہ کورس ختم کرے گا اور آپ کے جراثیموں کو بہت اوپر لے جائے گا، اور انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا۔ ایسے ہی میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں کھٹی مٹھی چیزیں کھانے کی وجہ سے، بایابادی چیزیں کھانے کی وجہ سے ان کو لکوریا آ جاتا ہے، لکوریے کی شکایت ہوتی ہے۔ لکوریا کیا ہے کہ ہڈی کا روغن، جسم کا روغن نکل کر پیشاب کے راستے میں خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کمر کا درد، جسم میں درد، بوجھل پن، تھکاوٹ، دنیا کی رنگینیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جسم تھکا تھکا بجھا بجھا رہتا ہے۔ تو ان کے لیے ہمارا جو ہے، اور اگر لکوریا زیادہ پرانا ہو جائے تو تعفن، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے،
اور عورت کے ایگز انڈے جو بنتے ہیں ان کو متاثر کرتی ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، جتنا بھی پرانا لکوریا ہے، جسم میں تعفن ہے، ان کے لیے ہمارا مجون نساء اور زعفرانی کیپسول ہوتے ہیں۔ یہ 2 مہینے کی پیکنگ ہوتی ہے، 2 مہینے کے کیپسول اور 2 مہینے کا مجون نساء۔ یہ 4000 روپے کی پیکنگ ہے۔ جتنا بھی پرانا لکوریا، جتنا بھی پرانا، انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر کلیئر ہو جائے گا، اور ہلکے پڑ جانا، رنگ ڈل ہو جانا، یہ ساری پرابلم کلیئر، اور چہرے پہ نکھار آ جائے گا، اور چہرے پہ شادابی آ جائے گی، اور اندرونی طور پر سٹرونگ ہو جائیں گی۔ کمر کا درد ختم ہو جائے گا، جسم کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور اکثر میری بیٹی بہنوں کو ماہواری پیریڈ کے دوران درد بہت ہوتی، کمر میں، ٹانگوں میں، یہ مجون استعمال کرنے سے اللہ کے فضل سے جسم میں شانتی آ جائے گی، جسم میں ہر طرح کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور جن جوڑوں کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ عورت مجون نساء کھائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ عورت کے انڈے بہت زیادہ بنیں گے اور انڈے ریلیز ہوئیں گے۔ ادھر سے مرد 40 دن والا کورس کرے، اس کے جراثیم بہت زیادہ ہو جائیں گے، اس کی ٹائمنگ بہت زیادہ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گی، دوائی کے دوران حمل ٹھہر۔ کسی میرے بھائی کو، میری بہن کو ضرورت ہو تو میرا کال اور واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے، مجھے کال کریں، واٹس ایپ کریں، TCS کے ذریعے، لیپٹ کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے۔ یہ 2 دن کے اندر دوائی آپ کو آپ کے گھر میں مل جائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ یوٹیوب پر حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، لائک شیئر بھی کریں، ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہر ویڈیو کے بعد، ہر جڑی بوٹی کے بتانے کے بعد ایک ہمارا نعرہ ہوتا ہے، ایک ہمارا بیان ہوتا ہے کہ ساری کی ساری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، اور ساری کی ساری انسانیت سے اللہ راضی ہو جائے، اور ساری کی ساری انسانیت حلال والی زندگی پہ آ جائے، جھوٹ کو چھوڑ دے، ہیرا پھیری کو چھوڑ دے، اور اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں، اور اپنی زندگی بھی اچھی گزاریں، اور اپنی آخرت بھی اچھی کریں۔ یہ ہمارا 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے اس دنیا میں، اور سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ اِنَّ لِهَٰذَا الْخَلْقِ خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ العلی لا سمیع لہ والغنی لا ظہیر لہ۔ وہ اکیلا، اس کا مثل کوئی نہیں ہے، وہ بلند، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، وہ غنی، اس کا مددگار کوئی نہیں ہے، وہ مالک ہے، مملوک نہیں ہے، وہ جابر ہے، مجبور نہیں ہے، وہ قاہر ہے، مقہور نہیں ہے، وہ ناصر ہے، منصور نہیں ہے، وہ رب ہے، مربوب نہیں ہے۔ اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ اکیلا تنہا اور وحدہ لا شریک ہے۔ ساری کی ساری انسانیت ایک اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والی بن جائے، اس سے ڈرنے والی بن جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار لے، تاکہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ یہ باتیں کرنے کا مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا فائدہ ہوئے گا؟ اس کا فائدہ یہ ہوئے گا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت، نکالے گئے ہو، للناس، لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور مجھ پر ایمان لاتے ہو، اور بہترین مسلمان، تم خیر والی امت ہو۔ اور نبی پاک جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے، جو لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائے اور اللہ کے ساتھ جوڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے، نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فواها ثم اداها کما سمعها فربما مبلغ او عام سامع۔ اے اللہ، آباد رکھ، شاداب رکھ، سرسبز رکھ، نہال رکھ میرے اس امتی کو جو میری بات سنے اور آگے پہنچا دے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمارا یہ ذمہ ہے ہمارے کا کہ لوگوں کو اللہ کا محبوب، خود بھی اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے ڈرنا، اور لوگوں کے لیے رو رو کے دعا کرنا کہ یا اللہ، ساری کی ساری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت والی جانے والی بن جائے۔ یہ نبیوں کا غم تھا، یہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے، یہ سارے نبیوں کا یہ غم تھا
کہ ساری کی ساری انسانیت یہ بتوں کی پوجا، یہ قبروں کی پوجا، یہ چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے، ایک اللہ کو ماننے والی بن جائے۔ اور ایک کیونکہ زندگی تو تھوڑی سی ہے، 50 سال کے بعد نہ میں آؤں گا نہ آپ ہوں گے، یہاں نئے لوگ ہوں گے، نئے چہرے ہوں گے، نئی دنیا ہوگی۔ سارے محبت کرنے والے ختم ہو گئے، سارے عاشقیاں کرنے والے ختم ہو گئے، سارے آئیڈیل بننے والے ختم ہو گئے۔ وہ دریا کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی یہاں شب کی سیاہی کا مکان ہے، کہتے کہ ہیں وہ آرام گہے نور جہاں، جس کے لیے تاج محل بنایا گیا۔ آج اس کی قبر کھودو اور ایک مٹھی ہڈیوں کے علاوہ یا ایک مٹھی مٹی کے علاوہ، اس کی ہڈیوں کی راکھ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اتنے دعوے دار تھے، اتنی محبتوں کے قائل تھے، کہاں چلے گئے؟ آج ان کی شکلیں تک یاد نہیں کسی کو، ان کو دیکھنے والے مر گئے، ان کی شکلیں ختم ہو گئیں، آگے جنہوں نے ان کو دیکھا ان کی شکلیں ختم ہو گئی اور مٹی میں مٹی ہو گئے۔ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا، وہ دن آئے گا اور ضرور آئے گا، ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمیں پہچاننے والا کوئی نہیں ہوئے گا، ہمیں جاننے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اور میرے بھائی اور دوستو، جب مر مٹ جانا ہی ہے، جب ختم ہی ہو جانا ہے، جب اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے میرے بھائیوں، تو کیوں ہم اس دنیا سے اللہ کی دشمنی لے کے جائیں اور اللہ کی نافرمانی کر کے جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو توڑ کے جائیں؟ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ دماغ سمجھنے کی بات ہے، زندگی بہت تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑی سی ہے۔ جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، سب چلی جا رہی، یہ چل چلائی کا ماحول ہے۔ آج پیدا ہو رہے اور آج اس دنیا سے جا رہے۔ کتنے لوگ تھے جو اس دنیا میں اپنے لیے محل بناتے تھے، اپنے لیے بڑے بڑے کاروبار منصوبے سوچتے تھے، آج اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس مر جانے مٹ جانے سے پہلے ہم اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یا اللہ، ان آنکھوں نے جتنا غلط دیکھا ہے، ان کانوں نے جتنا غلط سنا ہے، یہ زبان جتنا غلط بولی ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ، اور مجھے آئندہ اپنا فرما برداروں میں لکھ لے، مجھے اپنا فرما بردار بنا لے۔ اللہ دو چیزیں اللہ مانگنے کے بغیر کبھی نہیں دے گا، ایک اپنی محبت اور ایک ہدایت اللہ مانگنے کے بغیر نہیں دیتا۔ اللہ سے اللہ کی محبت مانگے، اب اللہ اور اپنے لیے ہدایت مانگے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگے اور اہل بیت کی محبت مانگے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لہٰذا الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔